بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 395 میں احتیاط یا اجزاء منسیہ کے متعلق شہید اول کی کتاب ذکرہ کا نقد و نظر پیش کیا جائے گا۔ واجب نماز میں واقع ہونے والے خلل کے احکام زیر بحث ہیں۔ شکوک کے متعلق مسائل سبعہ کا بیان ہو رہا ہے۔ نماز احتیاط اور بھولے ہوئے اجزاء کی ادائیگی سے پہلے حدث واقع ہونے کے بارے میں بحث ہے۔ شہید اول کی کتاب ذکر شیعہ میں جو ان کا نظریہ ہے اس کا نقد و نظر پیش کیا جائے گا۔ شہید اول کے نظریے پر شہید ثانی کی تحقیق اور تحلیل ہوگی۔ متعلقہ مسائل و فروعات میں فقہی آراء کا بیان بھی ہوگا اور عبارت کی وضاحت اور ان کا وضاحت بھی دی جائے گی۔ نماز احتیاط سے پہلے واقع ہونے والے حدث کا حکم۔ تو پہلے جو باتیں گزر چکی ہیں وہ شہید اول کا نظریہ تھا جو انہوں نے اپنی چھوٹی کتابوں میں اختیار کیا ہے، یعنی لمح بھی، بیان بھی اور اسی طرح دروس بھی اور الفیہ بھی، جو نماز جعفریہ ٹائپ کی ہیں۔ لیکن ان کی ایک استدلالی کتاب ہے ذکر الشیعہ، ابھی تو وہ کامل نہیں ہے بلکہ جو ہے نا جی اس کے جو ہے کچھ حصے ملے ہیں، تو وہ بہت طولانی کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے نماز احتیاط ادا کرنے سے پہلے اگر حدث واقع ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں ایک تحقیق پیش کی ہے۔ وَاسْتَضْعَفَهُ فِي الذِّكْرَ بِنَاءً عَلَىٰ أَنَّ شَرْعِيَّتَهُ لِيَكُونَ اسْتِدْرَاكًا لِلْفَائِتِ مِنْهَا فَهُوَ عَلَىٰ تَقْدِيرِ وُجُوبِهِ جُزْءٌ فَيَكُونُ الْحَدَثُ وَاقِعًا فِي الصَّلَاةِ وَلِدَلَالَةِ ظَاهِرِ الْأَخْبَارِ عَلَيْهِ۔ شہید اول اپنی کتاب ذکر شیعہ میں اپنی جو چھوٹی کتابوں میں انہوں نے نظریہ اختیار کیا تھا اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ نماز احتیاط کے بارے میں دو نظریے ہو گئے۔ ایک یہ ہے کہ نماز احتیاط مستقل نماز ہے اور اگر واجب اصلی نماز کے درمیان اور اس واجب نماز احتیاط کے درمیان میں حدث واقع ہوتا ہے تو اصلی نماز باطل نہیں ہوگی۔ اسی کو انہوں نے مختصر کتابوں میں بھی اختیار کیا ہے، لیکن اب جو ہے ان کی ذکرہ کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اس کے مستقل نماز احتیاط کے مستقل جو ہے نماز ہونے کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ کیوں جناب؟ بناءً علی ان شرعیتہ لیکون استدراکا للفائت منہا، اس پر بنا رکھتے ہوئے کہ نماز احتیاط کو بنایا گیا ہے تاکہ یہ اصلی نماز میں جو چیز فوت ہو چکی ہے، رہ گئی ہے، اس کا استدراک اور جبران ہو۔ فَهُوَ عَلَىٰ تَقْدِيرِ وُجُوبِهِ جُزْءٌ، تو جس صورت میں نماز احتیاط واجب ہوتی ہے تو یہ اصلی نماز کا جز ہوتی ہے۔ جز ہوگی تو اس اصلی نماز کی جا کر جبران کرے گی اور اس کی کمی کو پورا کرے گی۔ فَيَكُونُ الْحَدَثُ وَاقِعًا فِي الصَّلَاةِ، اگر ہم نماز احتیاط کو اصلی نماز کا جز مان لیں کیونکہ یہ اس کی کمی کا جبران کرنے والی ہوتی ہے، تو اگر نماز احتیاط سے پہلے اور اصلی نماز کے بعد حدث واقع ہو جائے تو گویا کہ یہ حدث خود نماز کے اندر واقع ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی تو نماز کی ایک رکعت جو ہے جو کہ اس کا جز بننے والی ہے نماز احتیاط، اس سے پہلے حدث واقع ہو گیا تو یہ خود نماز کے اندر ہے، ابھی نماز کے اجزاء مکمل نہیں ہوئے۔ چونکہ نماز احتیاط کو بھی ہم جز مان رہے ہیں تو پھر یہ حدث اگر نماز کے اندر ہو تو اصلی نماز ہی باطل ہو جائے گی۔ یہ ذکر شیعہ میں ان کا نظریہ ہے۔ وَلِدَلَالَةِ ظَاهِرِ الْأَخْبَارِ عَلَيْهِ، شہید اول فرماتے ہیں کہ جو نماز احتیاط کی دلیلیں ہیں روایات کی روشنی میں، ان سے بھی ظاہر دلالت یہی ہوتی ہے کہ نماز احتیاط اصلی نماز کا جز ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے
کس روایت سے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ابو بصیر کوفی کی روایت ہے، اس میں ہے اذا لم تدر اربعا صلیت ام اور رکعتین فقم ورکع رکعتین، اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ 4 پڑھی ہیں یہ 2 پڑھی ہیں تو کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز احتیاط کی پڑھو۔ وسائل وشیہ باب 11 ابواب الخلل فی الصلاۃ، تو اس میں ہے کہ فوراً کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو، فا تعقیب کے لیے بلا فاصلہ 2 رکعت نماز احتیاط کی پڑھنی ہے۔ تو یہ جو فا تعقیبیہ ہے یہ فوریت پہ دلالت کرتی ہے، اور اصلی نماز اور نماز احتیاط کے درمیان حدث واقع ہونے کے منافی ہے۔ تو یہ 2 دلیلیں تھیں جناب علی شہید اول کی۔ اول چونکہ یہ اس کا جبران کرنے والی ہے تو یہ اس کے جز کی مانند ہے، اور دوسرا روایات سے بھی یہی سمجھا جاتا ہے۔ شہید ثانی اس پر نقد و نظر فرماتے ہیں وقد عرفت دلالت البدلیت، یہ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ چونکہ یہ کیا ہوتی ہے بدل بنتی ہے، اس وجہ سے کیا ہوگا مستقل نماز ہوگی، تو اس کی دلیلیں تو ہم نے پہلے بیان کر دی ہیں۔ اچھا، یہ اگر اس کا جبران کرتی ہے تو جبران کے 2 طریقے ہیں، ہو احتمال ہے کہ یہ جز ہو کر اس کا جبران کرے، اور احتمال ہے کہ شریعت نے جبران کا یہ طریقہ بتایا، مستقل نماز ہو کر بھی کیا ہے جبران کر سکتی ہے۔ قد عرفت دلالت البدلیت، بدل ہونے کی جو دلیلیں ہیں وہ پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ تو بدل ہونے کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ صرف وہ جز ہو کر ہی بدل بن سکتا ہے اور اس کا جبران کر سکتا ہے، بلکہ یہ مستقل ہونے کی دلیلیں موجود ہیں، چونکہ اس میں نیت ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، سورہ فاتحہ ہے، تو یہ تو جناب علی اصلی نماز کا جز ہو تو اس میں دوبارہ نیت کر سکتے ہیں، دوبارہ اس کی تکبیرۃ الاحرام کہہ سکتے ہیں، رکن کا اضافہ نہیں ہوگا۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے اس پر مفصل بحث کر لی ہے کہ اس کے بدل اور مستقل ہونے کی دلیلیں موجود ہیں۔ والاخبار انما دلت علی الفوریت ولا نزاع فیہا، اور جن روایات سے جناب علی نے استفادہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو اس کا جناب علی کیا بنانے کی کوشش کی ہے، جز بنانے کی کوشش کی ہے، ان سے فوریت سمجھی جاتی ہے، یعنی نماز احتیاط اور اصلی نماز کے درمیان میں زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فوراً اس کو انجام دینا چاہیے۔ ولا نزاع فیہ، تو اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں، چاہے نماز احتیاط مستقل نماز ہو چاہے یہ اس کا جز ہو، بہرحال نماز احتیاط اصلی نماز کے فوراً بعد انجام دینی چاہیے، اور فا اسی فوریت اور تعقیب کو بیان کرنے کے لیے آئی۔ بحث وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِي أَنَّهُ بِمُخَالَفَتِهَا هَلْ يَأْثَمُ خَاصَّةً كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كُلِّ وَاجِبٍ أَمْ يُبْطِلُهَا، بحث ہماری اس میں ہے کہ اگر فوریت کی مخالفت ہو گئی، درمیان میں کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، حدث واقع ہو جاتا ہے، تو کیا یہ اگر جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو کیا اس سے گناہ گار ہو جائے گا فقط؟ کما ہوا مقتضی کل واجب، جیسا کہ ہر واجب مستقل جو ہوتا ہے اس کی مخالفت اگر ہو جائے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے، گناہ ہوتا ہے، لیکن اس سے جو دوسرے اعمال ہوتے ہیں وہ تو باطل نہیں ہو جاتے، جیسا کہ روزے کی مثال لے لیں، 30 روزے واجب ہیں، لیکن اس کا یہ معنی تو نہیں کہ وہ سارے آپس میں مرتبط ہیں۔ اگر ایک روزہ درمیان میں جان بوجھ کر یا کسی طرح وہ چھوڑ دیتا ہے تو باقی روزے ختم تو نہیں ہو جائیں گے۔ وہ جو عموم کی قسمیں بناتے ہیں، اصولی، عموم بدلی، عموم جنالی مجموعی اور استغراقی، تو ان کی جو اقسام ہوتی اسی طرح ہوتی ہیں کہ بعض میں ہے مجموعاً، مثلا 12 اماموں کو ماننا ہے، اگر ایک کو بھی نہیں مانیں گے تو باقی کو بھی نہیں مانا گیا، لیکن روزے سارے واجب ہیں، لیکن چونکہ مستقل ہیں، اگر ایک روزہ درمیان سے چھوٹ جاتا ہے تو باقی روزے خراب نہیں ہوتے۔ ہاں، کفارے کے روزے ہوتے ہیں، ان کو مسلسل انجام دینا واجب ہے، اگر جناب علی ان میں درمیان میں گیپ آتا ہے تو پھر دوبارہ سے شروع سے سٹارٹ کرنے پڑتے ہیں۔
تو اس کی نظیریں موجود ہیں، بحث اس میں ہے کہ اس کو فوراً تو انجام دینا ہے، لیکن اگر اس کی مخالفت ہو جائے تو فقط گنہگار ہوگا، جیسا کہ ہر واجب کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ وہ مستقل ہے، اس کو چھوڑنے سے دوسرے واجب پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ام یبطلھا، یا یہ اصلی نماز کوئی باطل کر دے گا اگر درمیان میں گیپ آ جاتا ہے۔ تو اس میں شہید ثانی کا جو نظریہ ہے اور شہید اول بھی اپنی چھوٹی کتابوں میں اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نماز احتیاط مستقل نماز ہے، اور جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں کہ یہ اس کا جز ہے تو اس کا جواب بھی شہید ثانی نے دے دیا ہے۔ اب ایک بات رہ جاتی ہے، بھولے ہوئے اجزاء کو انجام دینے سے پہلے اگر حدث واقع ہو جاتا ہے تو اصلی نماز کا کیا حکم ہے؟ وَأَمَّا الْأَجْزَاءُ الْمَنْسِيَّةُ فَقَدْ خَرَجَتْ عَنْ كَوْنِهَا جُزْءًا مَحْضًا وَتَلَافِيهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فِعْلٌ آخَرُ۔ تو ظاہر ہے اس کے بارے میں بھی دو نظریے پائے جاتے ہیں، تو شہید ثانی اس کے بارے میں بھی وہی نظریہ اختیار کرتے ہیں کہ جو بھولے ہوئے اجزاء ہوتے ہیں وہ اصلی نماز کا جزء محض، خالص جزء ہونے سے تو خارج ہو چکے ہیں، کیونکہ اگر یہ اس کے اسی طرح جزء ہوتے تو پھر وہیں پہ ان کو ادا کرنا چاہیے تھا، تو بعد میں کیسے اس کو ادا کرتے ہیں؟ اور وَتَلَافِيهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فِعْلٌ آخَرُ، اب تو وہاں پر بھول گئے، اس وقت تو وہ جز تھے، نماز کے بعد ان کی تلافی اور جبران کرنے کا جو حکم دیا گیا یہ علیحدہ ایک فعل ہے، ایک واجب ہے۔ وَلَوْ بَاقِيَتْ عَلَى مَحْضِ الْجُزْئِيَّةِ، اگر اس کو جزء محض مانا جائے، کما کانت، جیسے وہ پہلے نماز میں تھے جب نہ بھولے ہوتے، لَبَطَلَتْ، تو پھر نماز باطل ہونی چاہیے، بِتَخَلُّلِ الْأَرْكَانِ بَيْنَ مَحَلِّهَا وَتَلَافِيهَا، چونکہ ان اجزاء کے انجام دینے کے اصلی محل اور مقام اور ان کے جبران اور قضا کرنے کے مقام کے درمیان میں کئی ارکان کا فاصلہ آ گیا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جناب علی نماز کا کوئی جز ہو، اس کو وہاں سے چھوڑ کے دو تین درمیان میں ارکان کو انجام دینے کے بعد پھر اس کو انجام دیا جائے۔ یہ کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک سجدہ جو بھول جاتے ہیں اس کی قضا ہوتی ہے، تو ایسا کر سکتے ہیں کہ دوسری رکعت میں جو ہے جو دوسرا سجدہ ہے اس کو وہاں چھوڑ دیں اور اگلی رکعت کے جناب علی سجدوں کے بعد اس کو انجام دے لیں، اگلی رکعت میں 3 سجدے کر دیں، کیوں جناب ایک سجدہ میرا دوسری رکعت کا رہ گیا تھا۔ کہتے ہیں یہ جو اجزاء ہوتے ہیں بھولے ہوئے ہیں، جز ہیں، نماز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، اس کی تلافی اور جبران کرنے والے ہیں، اس کی کمی کو پورا کرنے والے ہیں، لیکن یہ جز محض نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ جناب علی یہ کیا ہوتے ہیں، اگر جو شرائط اس کی وہاں پر تھیں اسی طرح یہ اب بھی جز محض ہے، بلکہ یہ نماز کے بعد ان کو انجام دینا ہے، تو یہ کیا ہے، جداگانہ ایک فعل ہے، واجب ہے۔ پس شہید ثانی کا نظریہ یہ ہو گیا ہے کہ اجزاء جو بھولے ہوئے ہوتے ہیں اور اصلی نماز کے درمیان اگر حدث واقع ہو جائے تو اس سے یہ اصلی نماز باطل نہیں ہوگی، اگرچہ جو ہے اجزاء جو ہیں بھولے ہوئے نماز کے بعد یہ اس کا جز بھی کہلاتے ہیں، جبران کنندہ جو ہوتے ہیں، لیکن جز خالص نہیں ہیں۔ مثلا تشہد جو نماز کے اندر انجام دینا تھا، تو اگر وہ رہ جاتا ہے نماز کے اندر تو پھر اس کو کیا ہے، نماز کے بعد انجام دینا ہے، تو یہ اس کی قضا شمار ہوگی، جز خالص نہیں ہوگا۔ اگر جز خالص ہوتا تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دوسری رکعت میں تشہد چھوڑ دی جائے پھر تیسری رکعت میں اس کو انجام دے لیا جائے، درمیان میں جو تیسری رکعت کے رکوع اور سجود ہیں اس کا بھی فاصلہ جائز ہو۔ اصلی جو جز ہوتا ہے اس میں تو یہ نہیں ہوتا، لیکن جو قضا ہوتی ہے اور جبران کرنے والا اس کا عمل ہے تو اس کو خالص جز کی طرح قرار نہیں دے سکتے۔ تو شہید ثانی کے نظریے کا یہ حتمی نتیجہ ہے کہ اگر اصلی نماز اور قضائے اجزاء منسیہ کے درمیان حدث واقع ہو جائے تو پھر نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن ایک نظریہ یہ ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی، چونکہ یہ نماز کے اجزاء ہیں
تو نماز کے درمیان اور اس کے اجزاء کے درمیان اگر حدث واقع ہو جائے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس کو ایک جماعت نے اختیار کیا، جیسا کہ علامہ حلی ہیں اپنی کتاب نہایت الاحکام میں یہ فرماتے ہیں۔ اور دوسرا نظریہ وہی ہے جو شہید ثانی نے بھی اختیار کیا کہ نماز باطل نہیں ہوگی، کیونکہ نماز اصلی جو تھی وہ سلام کے ساتھ مکمل ہو چکی ہے، اور یہ جو اجزاء منسیہ ہیں یہ جزئیت سے خارج ہیں، ورنہ نماز باطل ہو جاتی جب اس کے درمیان میں ارکان کا فاصلہ آ چکا ہے، اس کے محل میں اس کو انجام نہیں دیا، اس کی تلافی کرنے سے پہلے کئی اور ارکان کو بھی انجام دیا ہے۔ تو اس کو جناب علی پھر ظاہر باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ نظریہ بھی ضعیف ہو سکتا ہے، چونکہ تلافی جو ہے نماز کے بعد اجزاء کی قضاء کے عنوان سے ہوتی ہے۔